یہ آپ جنگل دیکھ سکتے ہو جو میرے سامنے، یہ خالی چھور اسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ 12 مہینے یہ جو ہے ہرا رہتا ہے، اور اس کی لکڑی بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے پتے جو ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں، ملائم، اس کے بعد نارمل، اس کے بعد کانٹے دار۔ تو میں آپ کو میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب ہم چھوٹی عمر کے تھے، 6 سے 8 سال اور 10 سال کے درمیان، اس جنگل میں ان جگہوں پہ آتے تھے، تب یہ پیڑ چھوٹے چھوٹے، جس طرح یہ آپ کو میں جھاڑی دکھا رہا ہوں چھوٹی، یہ جو تھا یہ کم سے کم، اور یہ پیڑ جو کٹے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں موجود، یہ کم سے کم 3 فٹ 2.5 فٹ کی جھاڑیاں ہوتی تھی، اور باقی یہ ایریا بالکل ننگا ہوتا تھا۔ 10 فٹ پہ ایک جھاڑی 5 فٹ 4 فٹ کی، اور یہ سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہو کوئی ایک 6 فٹ 5 فٹ کا ہوتا تھا۔ تو اللہ کی قدرت، آج یہ پیڑ بڑے بڑے ہو چکے ہیں، اور ان سے بھی بڑے پیڑ یہاں پر کٹ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور ان جگہوں پہ ہم اکثر آتے تھے، اور آ کر ہم یہاں وہ کہتے ہیں نا گچھیاں تلاش کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے زندگی میں کبھی گچھیاں 5 سے 10 سے اوپر نہیں ملی، لیکن وہ 10 بھی کب ملی ہیں، یہاں یہ جو پیڑ ہیں، میں اس پیڑ کو دیکھ کے مجھے وہ دن یاد آ گئے کہ یہ پیڑ جو تھا یہ بالکل زمین کے ساتھ تھا۔ 1 فٹ کی قریب یہ جھاڑی تھی، اس کو چکور لپیٹ میں لیا ہوا تھا، جس طرح یہ ہے یہ جھاڑی۔ تو اس جھاڑی کے ارد گرد اور اس کے نیچے ہم جب تلاش کرتے تھے تو ہمیں یہاں سے چھوٹی چھوٹی گچھیاں ملتی تھی، یہاں کھڈا ہوا کرتا تھا، اور اس جگہ پر ہمیں ڈھونڈنے سے یہ گچھیاں ملتی تھی۔ اس کے بعد مجھے کہیں بھی گچھیاں نہ ملی، نہ اگر میں نے کوشش بھی کی تو لیکن مجھے کبھی ملی نہیں۔ تو آج میں اس جگہ کو دیکھتا ہوں، آج 2026 رننگ ہے، تو وہ دن یاد آتے ہیں جب یہاں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، ہم آتے تھے، کھیلتے تھے، اور یہاں گچھیاں تلاش کرتے تھے۔ پھر یہاں سے سوکھی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رمضان کے مہینے میں لے جاتے تھے، کہ ان دنوں ہمارے چولہے باہر بنائے ہوئے ہوتے تھے گرمی کے موسم میں، اور سردی میں اندر ہی گھروں میں چولہے استعمال کیے جاتے تھے۔ تب ہم یہاں سے سوکھی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے جاتے تھے، جن سے ہم وہ چولہے جلاتے تھے، اور سحار کے وقت یعنی کہ سرگی کو جب آگ جلاتے تھے اس میں آسانی ہوتی تھی، تو اور بڑا ہی لطف، بڑا ہی مزہ آتا تھا ان دنوں۔ ہم شوق سے روزے رکھتے تھے، کبھی 6 کسی، اور یا 10 یا 5، اس طرح کر کے شوق سے رکھتے تھے جب ہم چھوٹے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے کرم کہ ہمیں بھی پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اللہ کے حکم سے ہم ان جگہوں کو دوبارہ دیکھنے آئے ہیں۔ آج ضرورت پڑ گئی مجھے، لیکن جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا یہ پیڑ آج کافی بڑے ہو چکے ہیں، اور ان پیڑوں یہ بیچ میں نیچے میں جیسے کہ دکھاؤں آپ کو، ان پیڑوں کے بیچ سے ہم ہوتے ہوئے گھومتے، کھیلتے، اور یہاں پر گچھیاں یا سوکھی لکڑیاں لے جاتے تھے وہ دن۔ اور آج دن میں بتاؤں آپ کو، کم سے کم 25 سے 30 سال کا گیپ ہے، یعنی کہ یہ 25 اور 30 سال کے درمیان یہ آپ جنگل دیکھ سکتے ہو۔ اس کو آپ اچھی طرح اندازہ لگاؤ کہ رب العزت کے حکم سے آج یہاں اس جنگل میں بھالو، چیتے اور ان چیزوں کا جو گزر ہے بہت زیادہ ہے، اور ہر دن یہاں سننے کو ملتا ہے آج یہاں 4 بھالو تھے، آج 2 بھالو تھے، آج چیتا تھا، آج فلانا تھا۔ تو ان دنوں ہم یہاں بالکل آتے تھے، کھیلتے تھے، اور اپنے گائے بیل
ہے نا، جو ہوتے تھے 4 4 5 5 2 2 ان کو بھی لے کے آتے تھے، صبح یہاں چھوڑ کے واپس اسکول کی طرف جاتے تھے، پھر جب شام کو چھٹی ہوتی تھی اسکول سے تب واپس آتے تھے ہم ان گائے بیل کو پھر دوبارہ لے کے، اور پھر شام کو یہاں شام مغرب سے پہلے پہلے یا عصر کے بعد یہاں سے ہم واپس جاتے تھے، کھیلتے تھے اور گائے بیل بھی چراتے تھے۔ اور وہ دن آج دن میں زمین آسمان کا انتر ہے۔ آج گھروں میں 100 میں سے 5 گھر ایسے ملیں گے جن گھروں کے اندر آپ کو 1 2 بکری یا گائے ایک ملے گی یا 2 ملیں گی۔ باقی اب لوگ مال رکھنے سے، گائے بیل رکھنے سے، بھینس رکھنے سے، بکری رکھنے سے اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو گھٹیا پن دکھانے کے برابر سمجھتے ہیں، اور گوبر سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدبو آتی ہے نا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے عورتیں بھی جو ہیں اگر کسی کے گھر میں ایسا ہے تو وہاں گلوز کا استعمال کرتے ہیں۔ چلو وہ تو ٹھیک ہے صفائی، لیکن اکثر لوگوں کے اندر بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے، اور آج کل کے بچے جو ہیں ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے۔ بازار سے جو ایسڈ کا بھرا ہوا دودھ ہے انفیکشن والا اسے خرید کے لائیں گے، لیکن اپن لوکل جو دودھ ہوتا ہے جو اپنے گھر کا جیسے مرغی کے انڈے وغیرہ ان کو لائک بہت کم کرتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو اس لیے درشا رہا تھا کہ وہ وقت اور اس وقت میں آپ کافی اندازہ لگا سکتے ہو، یعنی کہ جب کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس کا ورد کرنا چھوڑ دو تو اسی طرح وہ بنجر بیابان یا جنگل بن جاتی ہے، اور جن گھروں کو آباد ہونے سے آپ چھوڑ دیتے ہو آباد کرنے سے تو وہ بھی اسی طرح ویرانہ جنگل بن جاتے ہیں۔ تو جب یہاں سے لوگوں کا من مین ٹاؤن کی طرح نئے فیشن کی طرف ہو گیا تب جا کے یہ جنگل ویرانے جنگل گھنے جنگل بنے، نہیں تو پہلے یہاں ان جنگلوں میں ہر دن 5 10 20 آدمی چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کو بھی کاٹتے تھے اور لکڑیاں لے جاتے تھے اپنے سردیوں کے لیے اور اپنے گرمی کے موسم کے لیے بھی، کیونکہ ان دنوں چولہے زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ تو اگر میرا آپ کو یہ دکھانا اچھا لگا ہو تو اس کو فالو کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔